اس ویلاگ میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، جو سہیل افریدی کی طرف سے موومنٹ چلانے کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی ممبر سازی شروع ہو گئی ہے۔ دیگر خبروں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نیپالی وزیر اعظم گرفتار ہوتے ہی ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، لیکن اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سکول 1 اپریل کو کھل جائیں گے، یہ وزیر تعلیم پنجاب کی طرف سے کہا گیا ہے، جن کو بہت ہی شوق ہے سکول بند کرنے کا، اور لوگ ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 1 اپریل کو سکول کھل جائیں گے۔ لوگ اس کو اپریل فول سمجھ رہے ہیں۔ سعودیہ، ترکیہ، مصر کے وزرائے خارجہ پاکستان کل آئیں گے، اسحاق ڈار کی طرف سے اس حوالے سے بتایا گیا ہے، لیکن ان کا لا حاصل ہوگا آنا، کیونکہ وہ کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر سکیں گے کہ جنگ بندی ہو جائے امریکہ اور ایران کے درمیان، یا امریکہ، اسرائیل اور ایران کے مابین۔ اور یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسٹیو ویٹکوف کس طرح سے وہ مکھن مالش کرنے لگے، کیوں کرنے لگے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اسرائیلی آرمی چیف کی طرف سے آئی واش قسم کا بیان دیا گیا ہے، جس کو ایرانیوں کی طرف سے اور دیگر کے ایران کے حامیوں کی طرف سے صحیح سمجھ لیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے ایک فریب دیا جا رہا ہے، ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، لیکن اس کو بھی دوسرا مل لیا گیا ہے۔ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ سہیل افریدی صاحب کی طرف سے جس طرح سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ عمران رہائی فورس بنائی جائے گی، عید سے پہلے ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ عید کے بعد یہ فورس بنائی جائے گی جس میں لاکھوں لوگ شامل ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر شدید اعتراض کیا گیا کہ یہ فورس کیوں بنا رہے ہو، کسی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے کیا، آپ نے کسی ملک کے خلاف لڑنا ہے؟ تو اس کو پھر انہوں نے عمران خان رہائی فورس کو نام دے دیا عمران خان رہائی موومنٹ، بلکہ ہم اسے کہیں گے کہ جس طرح سے یہ عمران خان رہائی کے حوالے سے دنیا میں آواز بلند کریں گے، اسے عمران خان دہائی موومنٹ کہا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں یہ فورس بنائی جائے گی، اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان تک بھی اس کو توسیع دی جائے گی۔ شمولیتی ممبر سازی کے لیے کیمپس اور ڈیجیٹل ڈیش بورڈ قائم ہوں گے۔ مجموعی ہدف 10 لاکھ، جبکہ 1 لاکھ ممبر سازی کے بعد حلف لیا جائے گا۔ رہائی تحریک مکمل پر امن اور جمہوری جعلی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکے گی، زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی، یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ مزید بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں نیپال کی۔ نیپال کے سابق وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو گزشتہ سال مظاہروں پر ہونے والے مہلک کریک ڈاؤن میں مبینہ ملوث ہونے کے الزام میں گرفتاری کے بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اولی کو ہفتے کی صبح سویرے ان کے گھر سے گرفتار کیے جانے کے فوراً بعد معمول کی پولیس کارروائی کے تحت کھٹمنڈو کے ایک کلینک میں داخل کرا دیا گیا، کیونکہ جیسے ان کو گرفتار کیا گیا ان پر بیماری کا دورہ پڑ گیا۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے سیاسی لیڈر گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتاری کے دوسرے دن ہاسپٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں، سوائے عمران خان کے۔ ستمبر میں ہونے والی بغاوت کے دوران 70 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے کئی مظاہرین پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے۔ یہ احتجاج سوشل میڈیا پر پابندی سے شروع ہوا، لیکن بدعنوانی اور معاشی حالات پر عوامی غصے نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا۔ سابق وزیر داخلہ رمیش لیکھک کو بھی ہفتے کے روز ہی گرفتار کیا گیا، جب ایک تحقیقاتی پینل نے سفارش کی کہ ان دونوں کے خلاف مجرمانہ غفلت کے تحت مقدمہ چلایا جائے کہ یہ ہلاکتوں کو کیوں نہ روک سکے، بلکہ انہی کے احکامات کے مطابق سارا کچھ ہوا تھا اور ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا طبی معائنہ کیا گیا اور طبی معائنے کے نتائج آنے تک ان کو ہاسپٹل ہی میں رکھا جائے گا۔ یہ گرفتاریاں ایک روز قبل ہی ملک کے نئے وزیر اعظم 35 سالہ ریپر سے سیاستدان بننے والے بالن شاہ نے حلف اٹھایا، جو اس بحران کے باعث ہونے والے انتخابات کے بعد اقتدار میں آئے ہیں۔ یہ گلوکار ہوا کرتے تھے اور انہوں نے تحریک میں حصہ لیا اور ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اسی لیے ریپر ہی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 74 سالہ اولی اور 62 سالہ لیکھک پر تاحال فرد جرم عائد نہیں کی گئی۔ اولی صاحب نے اس سے قبل تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ سارا کچھ میری کردار کشی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اولی کی جماعت CPN-UML کے حامیوں نے پارٹی سیکریٹریٹ کے ملک گیر احتجاج کے اعلان کے بعد کھٹمنڈو میں مظاہرے شروع کر دیے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ جو نئی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں، سودان گرونگ، جو احتجاج میں ایک اہم کردار تھے، انہوں نے انسٹاگرام پر ان گرفتاریوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، یہ کسی سے بدلہ نہیں بلکہ انصاف کی شروعات ہے۔ 8 ستمبر کو ہونے والے
جن زی احتجاج کے دوران کم از کم 19 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں اسکول یونیفارم میں ملبوس ایک نوجوان بھی شامل تھا۔ یہ مظاہرے سوشل میڈیا سائٹس کی بند کے خلاف نوجوانوں کی جانب سے شروع کیے گئے تھے اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ اس حد تک چلے گئے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو اس دور کے تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اولی نے 9 ستمبر کو استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم انہوں نے 5 مارچ کو ہونے والے انتخابات میں دوبارہ حصہ لیا تھا، لیکن ان کی پارٹی بری طرح سے شکست سے 2-4 ہو گئی، جبکہ بالن شاہ کی پارٹی اس میں کامیاب ٹھہری۔ بالن شاہ کی جماعت راشٹریہ سیواتنترا پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور کئی دہائیوں میں پہلی بار کسی ایک جماعت نے نیپال میں واضح اکثریت حاصل کی، جہاں انتخابی نظام کسی ایک پارٹی کے لیے مکمل کامیابی حاصل کرنا مشکل بناتا ہے۔ آج کل پنجاب میں چھٹیوں کے شائق وزیر تعلیم صاحب ہیں۔ سکندر حیات صاحب کی طرف سے چھٹیاں کس طرح سے کی جاتی ہیں؟ تھوک کے حساب سے چھٹیاں کی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے بھی اسکول پڑھتے ہیں اور ان کی طرف سے جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ ابا جی چھٹی کر دی جائے تو وہ چھٹی نہیں بلکہ چھٹیاں کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں گرمی کی لہر آتی ہے تو چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، پاکستان میں سردی کی لہر آتی ہے تو چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، پاکستان میں سموگ آتی ہے بلکہ پنجاب میں لاہور میں سموگ آتی ہے تو پورے صوبے میں چھٹیاں کر دی جاتی ہیں۔ کورونا ہوتا ہے تب بھی چھٹیاں کر دی جاتی ہیں۔ اب بھی صورتحال مشرق وسطیٰ کی مخدوش ہوئی ہے، لیکن پنجاب بھر میں چھٹیاں کر دی گئیں اور 31 مارچ تک یہ چھٹیاں تھیں۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ توانائی کی وزارت کی طرف سے سفارش کی گئی ہے کہ اسکول 15 اپریل تک بند کر دیے جائیں۔ اس پر والدین کتنے پریشان ہوں گے۔ گو کہ آن لائن کلاسز ہوتے ہیں لیکن سارے بچے اس سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ سب بچوں کے پاس ان کے والدین موبائل لے کے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ لہٰذا سکندر حیات صاحب کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسکول 1 اپریل کو کھل جائیں گے، لیکن لوگ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ ان کے اعلان کو یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اپریل فول ان کی طرف سے پہلے ہی منانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کل یعنی اتوار کے روز 29 مارچ 2026 کو سعودی عرب کے، مصر کے اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ پاکستان آئیں گے اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے وہ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، مذاکرات کریں گے۔ تو یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سعودی عرب تو اس جنگ میں باقاعدہ ایک فریق ہے، وہ کس طرح سے ثالثی کروا سکتا ہے، یا پھر ترکیہ کا وزیر خارجہ وہ کس طرح سے ثالثی کروا سکتا ہے، اور پھر مصر کے وزیر خارجہ وہ کس طرح سے ثالثی کرا سکیں گے۔ کل تک تو یہی امید لگی ہوئی تھی کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کی طرح پاکستان میں بھوربن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جس میں ٹرمپ صاحب بھی آئیں گے، جس میں یاہو آئیں گے اور پزشکیان ایران کے صدر بھی آئیں گے، جس کا باقاعدہ اعلان تو نہیں ہوا تھا، لیکن جس طرح سے پاکستان میں پاکستانی میڈیا پیش کر رہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کردار ادا کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے خصوصی طور پر قوم سے خطاب کے دوران کہا گیا کہ فیلڈ مارشل صاحب مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ خود کیا کر رہے ہیں اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ بہرحال انہوں نے کریڈٹ لینے کی پوری کوشش کی کہ پیٹرول کی قیمتوں کو ہم نے محدود رکھ دیا، حالانکہ ہم مزید اس میں اضافہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے قوم پر احسان کیا اور قیمتیں بڑھنے نہیں دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے کی تجویز کو میں نے مسترد کر دیا ہے، 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ صدر ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی مشیر سٹیو ویٹکوف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان مؤثر سفارتکاری سے عالمی امن میں اہم ثالث بن کر ابھرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امن معاہدے کے فریم ورک کے لیے 15 نکاتی لسٹ پاکستان کے ذریعے بھیجی، جس نے مذاکرات کے راستے کھولے۔ پاکستان کی مدبرانہ پالیسیوں اور مؤثر حکمت عملی نے جنگ کو روکنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ تو یہ امریکی نمائندہ خصوصی کی طرف سے کہا گیا ہے، تو کیا جنگ رکی ہے؟ بہرحال یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سٹیو ویٹکوف کس طرح سے مکھن پالش پاکستانیوں کو پاکستانی قیادت کو کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو ناظرین یہ سوال آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ تو اسرائیلی چیف کی طرف سے ایسا بیان دیا گیا جس کو آپ آئی ویاش کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ جنرل ایال زمیر انہوں نے ایک غیر معمولی اور تشویشناک وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ سکتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ اپنے بیان میں آرمی چیف نے کہا کہ 10 لال جھنڈے اٹھا کر خبردار کر رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔
ان کے مطابق میدان جنگ میں ریزرو فوجی مزید لڑنے کی سخت کھو رہے ہیں، جیسے فوجی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، آرمی چیف جو اسرائیل کے ان کی طرف سے ایسا بیان دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے یہ بیان آئی واش اور دشمن کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم تو اس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں تاکہ دشمن کو دھوکہ دینے کی وہ کوشش کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔